السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفسیات کیا کہتی ہے؟ چلیں تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ ہر وہ انسان جو ڈپریشن اور نفسیات کا شکار ہے، یہ ان کے لیے اگر دو لوگوں کے درمیان معاملات پر ڈسکشن ختم ہو جائے تو سمجھ جاؤ وہ رشتہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ دو لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے درمیان بات چیت کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں، وہ بات کرنا ایک دوسرے سے پسند ہی نہیں کرتے، ان کے پاس وجوہات ختم ہو چکی ہیں۔ اگر کبھی بات ہو تو لڑائی جھگڑے، تو سمجھے وہ رشتہ ختم ہونے کے قریب ہے، کہ جس رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ختم ہو چکی ہو۔ خود کو حد سے زیادہ دوسروں سے شیئر نہ کریں، کیونکہ پرائیویسی بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ایسے لوگ تباہ نہیں کر سکتے، اسے لوگ جو ہے نا وہ تباہ نہیں کر سکتے جسے جانتے ہی نہ ہو۔ سو اس لیے دوسروں کے ساتھ خود کو مت شیئر کیا کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز مخلص ہو کے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، اور دوسرے بہت خوبی سے اس کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، کہ جتنا آپ دوسرے لوگوں اور چیزوں کی کم پرواہ کرنے والے ہوں گے، اتنے زیادہ آپ خوش رہیں گے۔ پرواہ سے مراد ہے کہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے کسی چیز میں، کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کرتا، اس معاملے سے باہر نکل جائیں۔ ایک تو پرواہ ہوتا ہے نا، ایک ہمارے مذہب میں ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کریں، اگر کوئی مطلب کسی چیز کی کسی کو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرے، یہ پرواہ اور چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ پرواہ اور چیز ہوتی ہے کہ بات بے بات آپ کسی کے سر پہ سوارے، کسی کو بار بار اتنا اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کی اس ایموشن سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 4، جو شخص آپ سے دوسرے تمام لوگوں کی برائیاں کرتا ہو تو عین ممکن ہے کہ وہ کسی سے آپ کی بھی برائیاں کرتا ہو۔ تو ایسے انسانوں سے ذرا ہوشیار رہنا چاہیے۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہو تو کوشش کیا کرے ٹاپک چینج کرے، اگر نہیں ہوتا تو پھر خود ایسا کچھ مت بولیں کہ اس کو ہتھیار مل جائے آپ کے پاس سے، آپ کے اوپر ہی چلانے والا۔ سو خود کو ایسے لوگوں سے بچا کے رکھیں اور جتنا دور رہ سکتے ہیں اتنا رہیں۔ نمبر 5، اگر آپ کسی مسئلے پر غور کریں گے تو آپ کو ڈھیروں مسائل نظر آئیں گے، اور اگر آپ اس کے حل کے متعلق سوچنا شروع کریں گے تو آپ کو کئی مواقع نظر آنے لگیں گے۔ تو اپنے مسئلوں پہ غور کریں، پھر اس سے نکلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت تو انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے تو وہ اس سے بآسانی نکل بھی جاتا ہے۔ کسی کو تھوڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کسی کو زیادہ، لیکن نکل آتا ہے۔ تو اپنے مسئلوں سے نکلنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو نفسیاتی مریض مت بنائیے۔ ہر نظر اور بات کو سیریس مت لیں، یعنی کہ کوئی آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کوئی آپ سے کس طرح سے بات کر رہا ہے، کہ جس نے مجھ سے فلاں نے بات کی، اس کی بات کرنے کا انداز مجھے پسند نہیں آیا، اس کا مجھے دیکھنے کا انداز پسند نہیں آیا۔ چھوڑیں ان چیزوں کو، کیا بگاڑ لے گا کوئی آپ کا؟ آپ جتنا نظر انداز کریں گے سامنے والے کی جو بات ہے اور اوقات ہے، وہ دو کوڑی کی ہو جاتی ہے۔ دوسرے آپ کے متعلق اتنا نہیں سوچتے جتنا آپ خود سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں میرے متعلق یہ کر رہا ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے۔ دوسرے نہیں اتنا کرتے، لیکن ہم یہ سوچ سوچ کے اپنا ہی جو ہے نا کباڑا کر لیتے ہیں۔ سو ان چیزوں سے نکلیے۔ اللہ نے آپ کو زندگی ایک ہی دی ہے، سو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ ایسی چیزوں سے اپنے دامن کو صاف رکھیے تاکہ آپ کی زندگی پرسکون رہے۔ کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اپنی تنہائیاں پاک رکھیں، خود کو ایک طرف کریں، جتنا کام ہو اتنا بولیں، اتنا ہی کسی کے ساتھ مطلب گفتگو کرے، اگر کرے تو اچھی کرے، اور ورنہ خاموشی اختیار کرے، اور خاموشی بہت بڑی طاقت ہے۔